السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، انگلش کیز اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم اردو میں مضمون لکھنا سیکھیں گے، مضمون نویسی یعنی مضمون لکھنا۔ اردو میں ایک بہترین مضمون کیسے لکھا جائے گا یہ آج میں آپ کو سکھاؤں گا اور 20 اہم اصول بتاؤں گا جن کا آپ نے مضمون لکھتے وقت خیال رکھنا ہے۔ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے؟ وہ معلوماتی تحریر جس کا تعلق زندگی کے حقائق اور مسائل سے ہو مضمون کہلاتا ہے۔ اور مضمون کی جو صنف ہے یہ انگریزی کے توسط سے اردو میں آئی ہے، اور یہ صنف دور جدید کی پیداوار ہے، یعنی کہ یہ ایک اٹس اے پروڈکٹ آف ماڈرن ورلڈ۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے تعارف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ جو ہے نفس مضمون یا باڈی کہلاتا ہے، اور جو اس کا تیسرا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم اختتامیہ یا کنکلوژن بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نمبروں کی اگر تقسیم کی بات کی جائے تو عام طور پر آپ کو جو مضمون لکھنے کے لیے آتا ہے وہ 15 نمبر کا ہوتا ہے، جس میں تمہید یا ابتدائیہ جس کو آپ انٹروڈکشن بولتے ہیں 2 نمبر انٹروڈکشن کے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا نفس مضمون ہوتا ہے یعنی جو آپ کی مضمون کی باڈی ہوتی ہے 11 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور 2 نمبر کا اختتامیہ یا کنکلوژن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اہم اصولوں کی طرف۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے آغاز ہمیشہ تمہید سے اور اختتام ہمیشہ حاصل کلام پر یعنی کنکلوژن کے اوپر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے رینڈملی آپ نے مضمون کو شروع نہیں کرنا۔ ابتدا میں شعر یا کسی قسم کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی مضمون شروع کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ اگر شروع میں شعر یا کسی قسم کا حوالہ نہ ہی دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کا جو ابتدا ہے وہ ایک اچھے طریقے سے ٹاپک سینٹنس سے آپ کا ابتدا ہو سکے۔ پیراگراف کی جو لمبائی ہے وہ آپ نے مناسب رکھنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک پیراگراف آپ کا جو ہے وہ پورے پیج پہ جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ 3 لائنوں کے پیراگراف بنا رہے ہیں۔ پیراگراف کی اگر لینتھ کی بات کی جائے تو ہر پیراگراف کی لمبائی جو ہے وہ 5 سے 7 جملے ہونی چاہیے، منیمم 5 سینٹنسز، اور میکسیمم جو ہے وہ 7 یا یہ 7 میں نے لکھ دیا، اٹ شوڈ بی 7 جو جملے ہیں اس کا 5 سے 7 جملوں کا ایک پیراگراف ہونا چاہیے۔ تو آپ نے مضمون کی لینتھ کتنی رکھنی ہے، کتنا لمبا مضمون ہونا چاہیے؟ مضمون کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 15 پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ کم از کم 10 پیراگراف اور زیادہ سے زیادہ 15 پیراگراف ہونے چاہیے۔ انٹروڈکشن کا یعنی تمہید کا ایک ہی پیراگراف ہوتا ہے اور اختتام کا بھی ایک ہی پیراگراف ہوتا ہے۔ درمیان میں آپ 8 پیراگراف لکھ سکتے ہیں یا آپ اس سے زیادہ پیراگراف نفس مضمون کے لکھ سکتے ہیں۔ ہیڈنگز آپ نے بھی اس میں بالکل نہیں دینی، شہ سرخی اردو میں بولا جاتا ہے، انگلش میں ہیڈنگ کہا جاتا ہے۔ ہیڈنگز آپ نے بالکل نہیں دینی۔ مضمون لکھنے سے پہلے آپ نے مضمون کو ذہن میں ترتیب دینا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو آپ اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ اور جو مضمون کے پیراگراف ہیں اس میں ربط رکھنا، اس میں ایک کنیکشن، اس میں ایک کوہیژن اینڈ کوہیرنس رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ آپ اپنی بات کو بیان کریں، غیر متعلقہ مواد سے اجتناب کریں، کوئی بھی اس میں ارریلیونٹ چیزیں آپ نے نہیں ڈالنی ہوتی۔ پھر اس کے بعد کوئی حوالہ یا شعر وغیرہ لکھ کر اس کی وضاحت و تشریح مت کریں، یعنی آپ نے کوئی حوالہ دیا ہے یا کوئی شعر لکھا ہے تو اس شعر کی تشریح کرنے نہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور کوٹیشنز کی اگر بات کی جائے تو صرف اردو، عربی اور فارسی حوالے دیں، انگریزی یا علاقائی زبانیں جیسے پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو وغیرہ اس کے آپ جو حوالے ہیں وہ مت دیں۔ اگر کوئی انگلش کوٹیشن ہے تو اس کا اگر آپ نے حوالہ دینا بھی ہے تو اس کو اردو میں لکھیں، انگلش میں آپ اس کو مت لکھیں۔ اس کے بعد زبان و بیان اور قواعد کی پابندی کریں، گرامر کی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی لینگویج کی لنگوسٹک مسٹیک اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد خوش خطی، اردو کے اندر خوش خطی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، تو آپ نے خوش خط واضح اور کانٹ چھانٹ کے بغیر آپ نے مضمون کو لکھنا ہے، کوئی اس میں کٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ریموور جو ہے اس کا بھی استعمال آپ کوشش کریں کہ ریموور بھی آپ استعمال نہ کریں، اور خود سے کوئی شعر یا حوالہ بنا کر نہ لکھیں، کیونکہ آپ لوگ کوئی شاعر تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، نہ آپ کوئی بہت بڑے کوئی فلاسفر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے کوئی شعر یا کوئی حوالہ بنا کر مت لکھیں، کیونکہ آپ شعر خود سے لکھیں گے تو اس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ اس میں مسٹیک کریں گے، اور جو بھی آپ نے شعر اگر کسی اور شاعر کا شعر بھی لکھ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ نے درست لکھنا ہے، غلط شعر لکھنے سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ اور کسی کا کال نقل کرتے وقت واوین یعنی کوٹیشن مارکس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی کسی کا کوٹیشن ڈالی ہے تو اس کے اوپر ایسے کر کے دونوں سائڈوں پہ کوٹیشن کے جو واوین ہوتی ہیں یا کوٹیشن مارکس ہوتے ہیں وہ آپ ڈالیں۔ حوالہ جات یا جو اشعار وغیرہ ہیں وہ آپ مارکر سے لکھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس مارکر نہیں ہے اور آپ بلو پین سے پیپر کر رہے ہیں تو آپ بلیک سے لکھ سکتے ہیں اشعار یا حوالہ جات وغیرہ۔ اور نیلے اور کالے قلم کے علاوہ کوئی دوسرا قلم استعمال نہ کریں، گلابی یا لال یا اس طرح کا کوئی بھی اور رنگ آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، اس کے بعد جو مضمون کا سوال ہے وہ سب سے آخر میں کریں، سب سے پہلے آپ مضمون نہ لکھنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو حاصل کلام ہے یعنی اختتامیہ، اس کو آپ جامع اور جاندار انداز میں لکھیں۔
اکثر بچے اس طرح کرتے ہیں کہ جو اینڈنگ ہوتی ہے اس کو، بعض بچے تو مضمون آدھا درمیان میں چھوڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض بچے کیا کرتے ہیں وہ اختتامیہ لکھتے ہیں لیکن ان کا اختتامیہ جاندار نہیں ہوتا. آپ کا انٹروڈکشن بھی جاندار ہونا چاہیے اور اختتامیہ بھی جاندار ہونا چاہیے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایگزامینر صرف آپ کا انٹروڈکشن اور اختتامیہ پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا اختتامیہ اور انٹروڈکشن جاندار ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ابتدائیہ اور اختتامیہ یعنی انٹروڈکشن اور کنکلوژن جو ہے اس کی لینتھ آپ نے کیا رکھنی ہے، لینتھ آپ نے برابر رکھنی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ انٹروڈکشن آپ کا جو ہے وہ 2 پیجز پہ جا رہا ہو. انٹروڈکشن کا بھی ایک پیراگراف ہوتا ہے، کنکلوژن کا بھی ایک پیراگراف ہوتا ہے، اور درمیان میں جو پیراگراف ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں، ان کی لینتھ بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جناب امپورٹنٹ اصول جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کوئی بھی مضمون لکھتے وقت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. خدا حافظ.